الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورہ توبہ کی آخری آیت اور تقریباً ہم ایسی منزل پر ہیں کہ جہاں واضح طور پر یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اب صرف 2 تقریریں باقی ہیں، یعنی کل اور پرسوں۔ کل کی تقریر گویا خلاصہ قرار پائے گی سورہ توبہ کی تفسیر کے سلسلے کی ساری تقریروں کا، اور پرسوں حسب طریق ما سبق ہم اپنا وقت اس مجلس کا صرف کریں گے بے یاد حضرت ابو طالب حضرت نسیم امروہوی
اپنا کلام پڑھیں گے اور میں بہرحال تھوڑی سی خدمت کروں گا. تفسیر کی حد تک تو تقریر کل ختم ہو جائے گی، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اتنا گہرا تعلق ہے اس سورے کو حیات ابو طالب سے کہ جب اس کے اسرار و غوامس پہ نظر پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے کہاں کس منزل آخر پر جا کر ایمان لانے والوں، کافروں، منافقوں اور رسول کے محافظوں کو الگ الگ قسموں پر منقسم کر دیا، اور اس کے بعد سورے کو شان نزول کے اعتبار سے آخری سورہ قرار دے کر ایک ایسی حجت اتم قائم کر دی کہ شاید عام گفتگو میں یا نجی گفتگو میں ہمارا کسی سے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے سورہ برات آخری سورہ ہے. انہیں بہت سی ہمتوں کو توڑنے والا، بہت سے دعووں کو باطل کرنے والا، بہت سے طرق فکر کی حقیقت کو واضح کرنے والا، تو یہی ایک اعلان کافی ہو جائے گا کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ آخری ہے. اور سارے مفسرین نے لکھا ہے تو آخر جب 23 برس کے عرصے میں وحی مسلسل نازل ہو رہی تھی اور انکار پر انکار کے بعد جب لوگ مسلمان ہو کر مومن بن رہے تھے تو آخر ان مومنین پر یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس ذکر کے نزول کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا کوئی آغاز ہوگا، کوئی انجام ہوگا، اس کے کچھ حدود ہوں گے، یہ کسی زمانے پر محیط ہوگا، اس کو کب تک رہنا ہے، کب تک یہ باقی رہے گا. ایسی صورت میں آغاز و انجام پر بحث کرنے والوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کو کھولنے والا سورہ ہے یہ، کہ جو یہ پتہ دیتا ہے کہ اب تو قرآن پر غور و فکر کرنے والے یہ دیکھیں کہ آخری وحی کیا تھی، آخری وحی کیا تھی شان نزول کے اعتبار سے. مجھے ایک افسوس ہے اور غالباً اس کا بھی اظہار لازمی ہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، بے بضاعتی کی وجہ سے، ناسازگاری کی وجہ سے حق تفسیر ادا نہ کر سکا، اور اس طرح سے 27ویں تقریر تک ہم پہنچ گئے کہ فقط حسن سماعت ہی کام کرتا رہا، ورنہ میری قابلیت کچھ نہ تھی، اور آپ لوگوں کے ذوق و شوق نے
بہت سے مسائل کو آپ ہی کے لیے آسان کر دیا، اس لیے کہ آپ مسلسل فکر فرماتے جا رہے تھے۔ قرآن، ہمیشہ یاد رکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے، قرآن محرکات فراہم کرتا ہے۔ قرآن محرکات فراہم کرتا ہے، اور محرکات پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تبیان ہے، یعنی یہ کھلا کھلا بیان ہے۔ قرآن محرکات دے رہا ہے قیامت تک کے لیے، بنیادیں رکھ رہا ہے علوم کی محشر تک کے لیے، اور ذرا ذرا سی بات میں علوم کے دریا قرآن نے بھر دیے، اور نام اس کا رکھا تبیان۔ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ علم قرآن دیا رحمان نے، علمہ البیان، اور بیان کا علم دیا۔ کسی نے جو عربی ادب کا بڑا ہی عالم تھا، اس نے گھبرا کے امام صادق سے پوچھا کہ فرزند رسول قرآن دیا، الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد پھر علمہ البیان، یہ قرآن و بیان میں کیا فرق آ گیا؟ یہ قرآن و بیان میں کیا فرق آ گیا؟ تو معصوم نے بے اختیار ارشاد فرمایا کہ قرآن احکام کا مجموعہ ہے، ان احکام کا جن کو قیامت تک رہنا ہے، اور بیان، اب یہ نص معصوم ہے، معصوم ذمہ دار ہیں، آپ کے لیے اگر بات نئی ہے تو نئی ہے، میرے لیے بھی بات نہیں ہے، مگر معصوم فرماتے ہیں بیان، فرمایا بیان کے معنی ہے اسم اعظم، قرآن دیا اپنا اسم اعظم دیا، قرآن کو علم بنا کے دیا، اسم اعظم کو قدرت بنا کے دیا۔ یہ معصوم کا ارشاد ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں بیان اسم اعظم، اپنا اسم اعظم دے دیا، کہ یہ تمہارے حوالے۔ اب اس پہ تفصیلی بحث ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان مباحث میں اس لیے زیادہ اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتے ہیں مختلف مفسرین کے بیانات میں، کہ کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم تو اسی چیز کو لینے کے عادی ہیں جہاں نص سے معصوم ہو۔ آپ نے سمجھا؟ تو رحمان نے قرآن کا علم دیا تو معصوم نے کہا قرآن احکام کا مجموعہ ہے جن کو قیامت تک رہنا ہے، اور جب اس نے پوچھا بیان کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا تفصیل، تفصیل نہیں، آپ نے کہا بیان اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم یعنی جو مظہر و مظہر قدرت بنے، قرآن جو علم بنے، جس کو علم و قدرت دونوں مل جائیں، اس کی حیات کا کیا کہیں؟ یہ مسائل غور کے قابل ہیں۔ اب قرآن بیان تبیان، تبیان کی حد تک ارشاد فرمایا یہ ہے تفصیل، وہ تفصیل بھی اسی کو دی گئی،
اسی کو دی گئی، اسی کو علم دیا گیا کہ بیان کا، کہ تفصیل تم جانو. یعنی اقیم الصلاۃ کی تفصیل دنیا کے 42 کروڑ مسلمان مل کر جمہوریت کے فیصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں. تفصیل آپ دیں، اور جو آپ تفصیل دے دیں پھر اس کے خلاف اگر کوئی جائے تو گویا اس نے ہماری مخالفت کا اعلان کیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی. یہ نہیں ہے من یطع اللہ فقد اطاع الرسول. آیت کو پلٹ کے دیکھیے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی نہیں ہے. اطاعت کی منزل یہ چاہتی ہے کہ کوئی سامنے اپنے عمل کو پیش کرے. اس لیے رسول مطاع ہے جس کی اطاعت کی جائے اور احکام لے کر آتا ہے، عمل کر کے دکھلاتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. تو اب اس جملے سے پتا چلا کہ مقام قرب رسول، کمال منزل رسول اللہ کے پاس کیا ہے. کل یہی بحث تھی، پھر اس بحث پہ ہم آئے. انسانیت کے سلسلہ صعود میں رسول آیا، انسانوں ہی میں آیا، انسانوں ہی میں آیا، مگر اس کے سلسلہ صعود میں آیا. اخرجہ من افضل المعادن منبتا واعز العرومات مغرسا. امین المومنین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین معدن ڈھونڈا گیا، اس کے لیے بہترین شجر تلاش کیا گیا، اور اس کے بعد تناسقتہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام. کریم صلبوں نے اس امانت کو طاہر رحموں کے حوالے کیا. تناسقتہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام. اور رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو اس کے خیر ترین حصے میں مجھے رکھا، پھر اس کو تقسیم کیا تو اس کے طاہر ترین حصے میں مجھے رکھا. جب پھر اس کو تقسیم کیا تو اس کے انور حصے میں مجھے رکھا جو نورانی ہو. جب اس کو پھر تقسیم کیا تو اس حصے میں مجھے رکھا جس حصے کو اپنے منزل قرب کے لیے پسند فرمایا. تو اب آپ سمجھ گئے کہ عبد المطلب کا مقام وہ نہیں ہے جو دنیا پہچانے. خیر ترین منزل پر آیا، طاہر ترین منزل پر آیا، روشن تر منزل پر آیا، نور کے صلب میں آیا،
تو اب عبد المطلب کا مقام وہ نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ ابراہیم کی ایک طرف دعا قبول کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے میری اولاد کو وثن پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ تو اگر دعائے ابراہیم قبول تو ابراہیم کی اولاد کے اس حصے میں جو بت پرست نہیں رہی، عبد المطلب آئے اور عبد المطلب کی اولاد میں جب دو حصے ہوئے تو ایک کو ذات بنایا، ایک کو نفس بنایا۔ ایک کو ذات بنایا، ایک کو نفس بنایا۔ اور جب سورہ برات نازل ہوا تو ذات کو حکم ہوا کہ نفس کو بھیجو، تاکہ کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے گھر میں بھی تو شرک تھا۔ اب آپ اس منزل پر جب پہنچ چکے تو اب آیت کی آخری تاویل دو اماموں سے سنیے۔ ایک امام ابو جعفر امام محمد باقر، دوسرے امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق۔ دو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری آیت سے خطاب اس کے مخاطب ہم ہیں۔ اب بہت غور سے سنیے، اب میں اس منزل پا رہا ہوں جہاں سے آپ کو ایک محرک ملنے والا ہے۔ ذرا سا آپ اور قریب آ جائیں، لوگوں کو تکلیف ہے۔ باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت ہمارے لیے آئی، مخاطب ہم ہیں۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا، یعنی وہ تم ہم ہیں، وہ تم ہم ہیں۔ یہ سوا امام کے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آیت کو ہاتھ بھی لگائے۔ فرماتے وہ تم ہم ہیں، تم جمع کا صیغہ، لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے اس کا شوق بہت زیادہ ہے، یہاں تک ہم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اب دیکھیے پھر آیت پڑھتا ہوں۔ اب آیت تین حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک کم، تمہارے پاس آیا،
ایک بالمومنین، بالمومنین، مومنین پر رؤوف رحیم ہے صاحبان ایمان. اور اس کے بعد اب تیسرا حصہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے وہ تم نہیں ہو. آیت آپ سن رہے ہیں؟ پھر ایک بار لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. یہ تم خطاب تم سے ہے، تم سے ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آیت کہیں بھی آئے، آیت کا سیاق کچھ ہو، سباق کچھ ہو، پہلے نساء نبی کا تذکرہ، بعد میں نساء نبی کا تذکرہ، مگر درمیان میں کم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و پھر یطہرکم، یطہرکم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ کم الگ، یہ قوم الگ. یہ قوم ہی الگ ہے. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میری خدمت کو قبول فرما، اس بنیاد کعبہ کو باقی رکھ، اور پروردگار میری ذریت میں امتن مسلمتن لک، ایک ایسی امت کو پیدا کر جو امت مسلمہ ہو. پہلے امت مسلمہ آئے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں پھر رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو. تو اب یہ قوم ہی الگ ہے. یہ عبد المطلب ہیں، یہ عبداللہ ہیں، یہ ابو طالب ہیں، یہ ہاشم ابن عبد مناف ہیں، یہ عبد مناف ہیں، یہ قصی ہیں. یہ قوم ہی الگ ہے جو بت پرست نہیں. آپ نے دیکھا پھر آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. تم میں سے آیا، من المومنین نہیں. کسی مقام پہ نہیں، من المومنین نہیں، تم میں سے آیا، تمہارے نفسوں میں سے آیا، تم پر مشتاق آیا. جب تم پہ بار ہو تو وہ بار اسی پر ہے، جو تم کو تکلیف ہو وہ تکلیف اس پر گزرتی ہے. آیا اور صاحبان ایمان پر رؤوف الرحیم ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، یہ نہیں ہے کہ اگر تم منہ موڑو. آپ نے دیکھا اگر وہ منہ موڑے قل حسبی اللہ، اس وقت کہہ دینا بس اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. وقال الناس لهم، سورہ آل عمران.
سورہ احزاب، دونوں سورے، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے قتل کے درپے انسان جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، ان لوگوں سے ڈرو. بہت لوگ آ گئے. فاخشوہم فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا. لوگوں نے ڈرانا چاہا، ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کل آیت آل عمران سے تو پڑھ رہا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. لوگ بہت سے تمہارے خلاف ہو گئے ہیں تو زادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا. عجیب بات ہے، زادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا. یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے سجدے کیے، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے نمازیں پڑھی، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے روزے رکھے، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. انہوں نے صرف اتنا کہا ایمان ہمارا بڑھ گیا، اللہ کافی ہے. اب وہ ایمان دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا. ایمان دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا. اگر پورا مکہ دشمن ہے، ابو طالب کے دل میں ایمان ہے. اگر پورا مکہ دشمن ہے، ابو طالب کے دل میں ایمان ہے، عبداللہ کے دل میں ایمان ہے، عبد المطلب کے دل میں. تفسیر کو اب آپ سمجھ گئے، یہ معصوم کی تفسیر ہے. اور دو امام، آیت ہمارے لیے ہے، ہم میں سے رسول آئے، ہم میں سے رسول. اور دوسرے مقام پر جہاں نبی کی تعریف کی، وہاں یہ نہیں کہا. قرآن جب موجود ہے، معصوم جب قرآن کو صرف کرے تو آ کے ٹٹولنا پڑتا ہے نا قرآن میں، کہیں اور تو نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے نبی آیا، ایمان لانے والوں میں سے نبی آیا. نہیں، دوسرے مقام پر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کے نفسوں سے اولا ہے، ان کے نفسوں میں سے نہیں ہے. آیت موجود ہے، اب آپ سمجھ گئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں سے اولا ہے، نفسوں سے اولا ہے. تو اب پتا چلا کہ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ تمہارے نفسوں میں سے ہے، وہاں کوئی اور قوم ہے. اور جہاں یہ کہا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو وہاں نبی اس کو دہراتا ہے، الست اولا بکم بانفسکم. کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا و مولا نہیں ہوں؟ تو کسی نے 2 لاکھ کے مجمع میں یہ نہیں کہا آپ تو ہم ہی میں سے ہیں نا. ارے سورہ برات کے بعد غدیر ہے نا. سورہ برات کے بعد غدیر ہے. جب آپ نے کہا الست اولا بکم بانفسکم، تو عرب کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے رسول آیا. نہیں، ان کو معلوم تھا کہ اس سے مراد ہم نہیں ہیں.
اس لیے سبوں نے کہا قالوا بلا، ہاں اللہ کے رسول آپ اولا ہیں، اولا ہیں، لست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یعنی آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ انسان تو ہیں مگر انسان کے سلسلہ صعود میں آپ اور آپ کا گھرانہ اس مقام پر ہے۔ بہت غور سے سنیے اس جملے کو، آپ اور آپ کا گھرانہ اس مقام پر ہے کہ ساری دنیا انفسکم، آپ کا گھر انفسنا۔ آپ نے دیکھا، اب آپ سمجھ گئے، کم اور نہ، ساری دنیا انفسکم، اور فقط ایک مختصر سا گھرانہ جو خلاصہ عبد المطلب ہو، جو سلالہ ابو طالب ہو، جو حاصل دعائے ابراہیم ہو۔ ضرورت نہیں ہے کہ امت ہزاروں پہ مشتمل ہو، اگر ابراہیم تنہا امت ہے تو کان ابراہیم امتاً قانتا، ابراہیم اللہ کی طرف رجوع کرنے والی امت ہے، تو اگر تنہا ابراہیم امت تو 5 کو ایک جگہ رکھ کے اگر کم کے مقابل میں لایا تو جیسے غدیر میں کہنا پڑا قالوا بلا، اسی طرح مباہلے میں مان لینا پڑا کہ انفسنا کی منزل پر ہم نہیں جا سکتے۔ اندازہ ہوا؟ ایسا نہیں، 22 برس ہو گئے اسلام کو آ کر، دنیا مہاجر ہوئی، دنیا مجاہد بنی، دنیا ایمان کی منزلوں سے آگے بڑھتی گئی، پیغمبر کی رفیق کار، پیغمبر کے ہمراہی، پیغمبر کی معیت میں رہنے والے، جن کے مراتب کا کیا کہنا، جن کے مقامات علو کا کیا کہنا، مگر سبوں نے اپنے کمال فکر و شعور و عقل کا ثبوت دیا، اس خاموشی سے، اس خاموشی سے کہ اب ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے نفس بنیں گے، اگر آپ کے نفس ہوتے تو سورہ برات تو پہلے ہم کو ملتا۔ پھر واپس جائیے آیت پر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کے نفسوں سے اولا، نبی ان کے نفسوں سے۔ اور اس کے بعد کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنے کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد
تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا خاتم ہے، تو فدق کے خطبے میں اس آیت کو پہلے پڑھا، اس آیت کو کہ انی فاطمۃ وعلموا، جانو انی فاطمۃ، وہ ابھی محمد اقول عودا و بدوا ولا اقول شططا و غلطا، جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد کا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پہلے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد دوسری آیت جس کی تلاوت کی وہ یہ تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اے اہل دربار، آج کوئی ہے کہ جو محمد کو اپنا باپ کہہ سکے؟ اور اس کے بعد اب تیسری آیت پڑھ، اور تیسری آیت کے بعد آج ہم آپ کے لیے دعا کریں، خاتمے پہ پہنچ رہے ہیں، مگر ہے کام کی بات، وہ یہ کہ یہ شہزادی کا سر خطبہ فدق میں شہزادی نے خلاصہ کیا ہے سورہ توبہ کا، سورہ توبہ کا خلاصہ ہے، سورہ توبہ کی آیتوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد بے اختیار آل عمران کی 144ویں آیت کی تلاوت کی، اور وہ آیت یہ تھی وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر محکم خطبہ وہ پھر شاید زبان معصوم ہی سے ادا ہو تو ہو، کسی میں ہمت نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خطبہ سیدہ اصل ہے، اصل ہے، نامکمل رہ گیا تو علی نے شقشقیہ میں تکمیل کی، اور پھر وہ نامکمل رہا تو زینب نے دربار میں تکمیل کی۔ ایک ہی خطبے کے تین اجزاء ہیں، خطبہ فدق، شقشقیہ، خطبہ زینب۔ تو اب اس منزل پہ آ کے آیت پڑھتی ہیں وما محمد الا رسول، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اسی راستے پر واپس جاؤ گے جہاں سے آئے تھے۔ ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا، اور جو اسی راستے پر واپس جائے جس راستے سے آیا تھا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ کچھ تو سوچئے اس دربار میں اس آیت کے پڑھنے کا کیا مقام ہے کہ اگر یہ مر جائے اور قتل ہو جائے تو تم واپس جاؤ گے، تم واپس جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا اب شہزادی تنہا ہے، ایک پوری قوم ہے، ایک پوری قوم سے کہہ رہی ہے کہ تم واپس جاؤ گے۔ اس آیت کا صرف خطبہ فدق میں ہے۔ تو اب آئیے
جیسا کہ میں نے وعدہ کیا اس آیت کو پڑھیں گے، اس پر تھوڑی سی گفتگو اور دعا۔ آیت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم منقلب ہو جاؤ گے اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، دونوں حالتوں تم منقلب ہو جاؤ علی اعقابکم، تم منقلب ہو جاؤ گے اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، دونوں حالتوں تم منقلب ہو جاؤ۔ یہ منقلب ہوتا ہے قلب، منقلب ہوتا ہے قلب، تو حیات انسانی کے 7 مدارج ہیں، طبع، نفس، قلب، عقل، سر، خفی، اخفا۔ طبع حیوانی ہے، حیوانی ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا تنمیہ تغذیہ تولید مسال، مقام طبع ہے، طبعی انسان ہے، جی رہا ہے۔ مقام نفس سامعہ باصرہ شامہ ذائقہ حواس، کھینچ لو چھین لو لوٹ لو اقتدار پیدا کرو، مقام نفس۔ اس کے بعد ترقی کی تو مقام قلب، حق پہ رہا تو ولایت، اور الٹ گیا تو کفر۔ ومن الناس سورہ حج ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اور انسانوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو شرط لگا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر نیکی ملے روپیہ ملے خیر مال، ان اصابہ خیر اطمأن بہ مطمئن ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر امتحان میں مبتلا ہوا منقلب ہو گیا۔ یہ مقام قلب ہے، یہ قلب خود حرکت کرتے رہتا ہے، الٹنا پلٹنا بدلنا کروٹ لینا اس کی عادت ہے۔ راہ حق میں آگے بڑھ جائے حرکت کرتے ہوئے تو پھر مقام عقل ہے، مقام نور ہے، مقام سر ہے، مقام خفی ہے، مقام اخفا۔ اور اگر وہاں سے پلٹ کے گرے اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوان بنے، حیوان سے بدتر بنے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین اقوام دے کر پیدا کیا مگر اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بدترین منزلوں تک پہنچا دیا۔ یہ قلب ہے۔ تو اب دربار میں کہتی ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے انقلبتم، منقلب ہو جاؤ گے، تم منقلب ہو جاؤ گے۔ تو منقلب ہونے والوں کے نفسوں میں سے رسول کیسے آئے گا؟ منقلب ہونے والے نفسوں میں سے رسول کیسے آئے گا؟ رسول تو ان نفسوں میں سے آئے، ان نفسوں میں سے آئے کہ جہاں خطر نہ ہو، خدشہ نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اور واصف سے ان کی لڑائی میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ تقولون، تم کہہ رہے ہو ان کان ھذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد عن القتال، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ابو طالب کے بیٹے کی یہی غذا رہ گئی تو اب ابو طالب کا بیٹا نہ لڑ سکے گا۔ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم اس عمر میں بھی اگر پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہ موڑوں گا۔
صلوات بآواز بلند. بابا جی بلند سلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا قل حسبي الله